بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ نے انسان کی جو زندگی بنائی ہے اس زندگی کا ایک پرپس ہے اور اس زندگی کا ایک ٹھہراؤ ہے اور اس زندگی کا ایک جماؤ ہے۔ آخر میں اس زندگی کا ایک امتحان کا چھوٹا نتیجہ ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ زندگی ہی ایک امتحان ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اس کو آج آپ لوگ بہتر سے بہتر سمجھ لیجئے۔ ہم میں کا ہر بڑا، ہم میں کا ہر چھوٹا یہ لفظ کو بول بول کر لوگوں کے لیے حیرانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی ہی پریشانی ہے، ہرگز نہیں ہے۔ انسان کی زندگی اگر پریشانی کا سبب ہوتا تو اللہ رب العزت انسان کو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں بھیجتا۔ ہاں، انسان کی زندگی ہمیشہ پریشانی کی سبب کے درجے میں نہیں جاتی ہے، بلکہ انسان کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی پریشانی میں آتی ہے۔ اور اسی پریشانی کو اللہ نے کیا کہا ہے پتہ ہے؟ سورہ انشراح پارہ 30 کے اندر، پریشانی چھوٹی ہے، اس پریشانی کے اوپر جو تم نے اسٹرگل کیا ہے اس کی تعریف اور اس کے اوپر کا ایوارڈ اور اس کے اوپر دیا جانے والا ثواب بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو نبی کی ایک حدیث اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ حدیث ہے، انسان جب تک بیمار رہتا ہے اللہ اس کے انگ سے اس کے گناہوں کو ختم کر کے اس کی نیکیاں دے دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، بیمار ہو گیا، کچھ نہیں کیا ہے اس نے، خالی لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے، مگر حالانکہ نمازیں بھی چھوٹ رہی اس کے اندر۔ آپ اس پہ غور کرتے جائیں، نماز بھی چھوٹ رہی، ایون روزہ بھی چھوٹ جا رہا، حالانکہ ایسی سچویشن میں تو اللہ اور سزا دینا تھا، اللہ نہیں دے رہی سزا یہاں پہ، بٹ یہاں پہ اس کی نیکی کا لیول بڑھا دے رہی، معلوم بڑھ رہا لیول۔ اب بتاؤ آپ، زندگی پریشانی کا سبب ہے یا زندگی ہی پریشانی کا سبب ہے، یا پھر آخر میں میری اور آپ کی پرسنل بات کیا ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈڈ ہے؟ یقین مانے عزیز دوستو بزرگوں، یہ مختصر سی بات کہنے کے لیے، واقعتاً میں نے اس کو مختصر اس لیے کہا ہے، مجھے جب سمجھ آئی یہ بات تو بالکل مختصر لگنے لگی یہ بات، جبکہ آپ کے ذہن میں شاید میں مکمل ایک 20 سے 15 صفحے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا یہ 3 منٹ کی گفتگو کے اندر۔ اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں، انسان کی جتنی زندگی ہے اس زندگی کو اگر مکمل بالغ ہونے کے بعد، میچور ہونے کے بعد کی بات نہیں، پیدا جس گھڑی میں ہوا اس گھڑی سے لے کر اس کے اوپر مٹی ڈالے جانے تک کی زندگی کو اٹھا کر رکھ دو، پھر اس کے بعد میں نے جو اس کو پریشانی، جو تم کہہ رہے ہیں نا پریشانی پریشانی اللہ بہت دے رہی، پریشانی میں خود دے رہی، فلاں کر رہی، میں پریشان ہوں، محلے میں وہ ہوں، یہ ہو، جو اللہ پہ ہم لوگ الزام لگا رہے ہیں نا اس سلسلے کا، یقین مانو آپ، اگر ہماری 70 سال کی اگر زندگی اگر ہمارے حساب میں بیٹھ رہی ہے، بمشکل اللہ رب العزت 2 سال پریشان رکھا ہوں گا انسان کو، بس 2 مشکل، سر پھٹ گیا 5 سال پریشان ہوگا آدمی، بس اس کے بعد نہیں ہو سکتا ہے۔ مانوں گا نہیں میں اس بات کو، آپ کروڑوں اگر میرے پاس لا کر دلائل دیں گے کہ اللہ نے میری زندگی کے 20 سال 50 سال پریشانی میں رکھا، میں اس وقت مانوں گا یہ بات کو کہ آپ کے نام اعمال بتائیے میرے کو، آپ کا شجرا بتائیے، میں یہ نہیں پوچھوں گا یہ تو میرے بیان سے اپوزٹ ہو گئی یہ چیز، کس طریقے سے آپ اس کو جج کر لیے، کس طریقے سے آپ نے اس کو
ملا دیا کہ میری زندگی 20 سال کی ہے. میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کی نماز فجر گزشتہ مہینے میں کتنے بار ہوئی؟ میں یہ پوچھوں گا اس سے ہٹ کے ایک اور چیز، آپ کے 2 مہینے میں جو آپ کو اللہ نے پریشانی دی ہے اس میں کوئی ایک ایسا روزہ جو اپنی گناہوں کی معافی کے لیے اور اپنے اوپر آئے ہوئے پریشانی کا انبار ہٹانے کے لیے کوئی ایک روزہ اللہ سے مانگا ہے آپ نے؟ یا پھر کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کو پرسنلی میسج کر رہے ہیں آپ، یا پھر آپ نے اللہ کو ایک پرسنل ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے امپوسیبل چیز بن گئی معلوم ہے. اللہ معاف کرے اگر کسی بندے کو ہم نے کہہ دیا، چونکہ ہم یہ دوا درود کے تو مول صاحب نہیں ہیں اصل میں، بہت سارے اب داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ امام خطیب وہ دیکھ کے لوگ یہی پوچھنے آتے کہ مول صاحب پریشان ہوں، وہ ہو رہا، یہ ہو رہا، ایسا ہو رہا. ہمارے پاس ایک ہی دوا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لو، ختم ہو گئی بات. سر میں درد ہوا تو بھی وہی بول رہی ہیں، پیٹ میں درد ہوا تو بھی وہی بول رہی ہیں، چلنے میں پریشانی، وہی دوا ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ جو دوا ہے وہ دوا ہے ہمارے پاس آپ کی خود کی زندگی کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ کا تعلق بیٹھ چکا ہے. بس بنیادی بیسک رینڈم چیز ہے یہ جو ہم اپنے اللہ کے ساتھ بغاوت کر لیے. اللہ معاف کرے اتنی جرت سے بول رہی لوگ 5 10 سال سے پریشان ہوں، میں کچھ اللہ پریشانی دے رہا، قسم خدا کی اگر کھا کے کہوں غزہ سے زیادہ پریشان نہیں ہے ہم، فلسطین سے زیادہ پریشان نہیں ہے ہم. ملک شام کی جو پریشانیاں آئی تھی 2016 14 20 کے اندر کے، اس سے پریشان نہیں ہے ہم. پھر بھی آپ جا کر دیکھیں الجزیرہ کی نیوز اٹھا کر کہ وہاں کے لوگ جب انٹرویو دے رہی بشاشت کے ساتھ دے رہی، خوشی کے ساتھ دے رہی، ایک اندر کی توانائی کو ظاہر کر کے دے رہی، اندر کے انسان کو زندہ کر کے دے رہی. ان کے چہرے پہ کبھی آپ پریشانی کا پا محسوس نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے ان کے جسم کے اندر کوئی ایسی بات محسوس نہیں کریں گے کہ کل ان کا گھر، ان کی ماں، ان کا باپ، ان کے بھائی بہن جوان سب ایک بلاسٹ میں اڑ گئے تھے. معلوم نہیں ہو رہا ان کے چہروں سے. واٹ دیٹ ریزن؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ بولیے. اب میں تو تھک گیا بول بول کے، اب آپ بولو. آپ کیا ہے اس کا ریزن؟ انسانہ نہیں ہے، اللہ بھی انسانہ ہی ہے. اللہ بھی 2 وقت 3 وقت کھا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے ہم 5 وقت کھا رہے ہوں نا، 3 ٹائم تو کھا رہے ہوں گے. ایک ہی وجہ ہے ان کے دل کے اندر کی جو یہ جذبے کی آگ لگی ہوئی ہے نا، وہ ایمان کی حرارت ہے. اللہ کی قسم اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے پتہ ہے؟ پارہ 13 میں الا بذکر اللہ، تم راحت چاہ رہی. ارے راحت ہم کیا ہوا یہاں پہ؟ اصل میں پہلے تو ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھ رہے نہیں، یہ بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہماری. وہ نہیں پڑھ رہی، ظلم اوپر سے اور ایک ظلم. وہ کیا ہے؟ بڑے تو گناہ لگتا کہتے نامول صاحب، ارے اس کی لگ جا کے ایسے ایسے چیزاں پڑھ لے رہی، اے آئی ٹولز کے ایسے ایسے فارمولے سالو کر رہے ہیں نیوٹن کے، ایسے ایسے ہنگامے خیز چیزاں ملا ملا کے کیا کی بنا دے رہے ہیں. وہاں پہ ڈرنے لگ رہا. دیکھو انسان قرآن ترجمے سے پڑھے تو کیا ہوتا کہ ان کو اب یہ حالت آ کے بیٹھی ہوئی ہے. کون وہ بے وقوف پھیلا دیا کہ پڑھے تو گمراہ ہوتے، بلکہ انہیں یہ نہیں پھیلایا جو کہ یہ پھیلانا تھا. اصل میں خود پڑھ کے نکو نکال لو پورے نتیجے. ایک عالم دین سے کنیکٹ ہو کے پڑھو اس کو، بلکہ یا اس کو ہر چیز عادی کرتے ہیں نا ہمارے پاس، ہر کام آدھا ہے ہمارے پاس، ہر چیز عادی سب. اسی لیے میرے بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے قرآن کو سمجھو. یہ کون دیا ہمارے کو یہ چیز؟ 200 سال 500 سال 1000 سال پہلے کے کتاباں، بھگوت گیتا، رامائن، چرتر مانس، وہ یہ لے کے آ کے لوگ اتنا آسمان پہ بٹھا دیا. میرا خدا دنیا بنانے سے پہلے ہی یہ بات طے کر دیا تھا کہ محمد کو قرآن دینا ہے، اس کے اندر رولز ریگولیشنز دینا ہے، اس کے اوپر اگر چلیں گے تو پوری دنیا مسلمانوں کے قدموں میں ہے. قرآن میں مینشن ہو گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سچے فرما بردار بنو، ذری اطاعت کرو، نمازاں پڑھو، روزے رکھو، میرے لیے میری مسجد کو آ جاؤ اور غریب یتیموں کا سہارا بنو. دنیا کو قدموں میں نہلا کے رکھا. تو دیکھنا
میں نے بول رہا ہوں صاحب یہ قرآن کی آیت ہے, میں سمجھا رہا ہوں ایسا کہ میری اور آپ کی جو موٹی عقل ہے نا اس کو سمجھ میں آنا بول کے ہے بس. ورنہ اگر میں بہترین ح کی آواز نکال کے, شین کی آواز نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا تھا وہ اس طریقے کے اسپلین میں گیا تو کیا کی بول لی ہے, ایک نایت دکھا جمعہ میں بول کے بولتے آپ لوگ نماز کے بعد, اس لیے موٹے انداز میں بول دیا میں آپ. قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ آیت کو تھوڑی دیر رکھو, اس کا ترجمہ ہے اللہ رب العزت کے ذکر میں ہی اطمینان قلب ہے. ذرا حدیث میں آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی انسان کا جو دل ہے اللہ کی ان 2 انگلیوں میں ہے. یہاں بھی غلطی نہیں کرنا اپن, میرے اور آپ کے انگلیوں کے جیسے نہیں ہے اللہ کی انگلیاں. میں تو پھر وہ شیعہ کا ایک فرقہ مجسمہ جو اللہ کے ہاتھ کو میرے ہاتھ کی طرح مانتا, میرے سر کی طرح اللہ کا سر مانتا. نو, جنت میں بھی میوے ہیں, اس کی بھی نام سیبج ہے, اور جنت کے اندر بھی سیتاپھل ہے, اس کا بھی نام وہی ہے, اور جنت میں سنترا اور اس کا نام بھی برتقالیج ہے. دنیا میں بھی سنترا ہے, وہاں کا سنترا الگ ہے, جہاں سے کھائیں گے وہاں سے 15 مزے الگ الگ طریقے سے آئیں گے. تو عزیز دوستو بزرگوں, اللہ فرماتا ہے میرے 2 انگلیوں میں ہے تمہارا دل, پلٹانا چاہے تو ادھر, نہیں پلٹانا چاہے تو ادھر, ختم. یہ 2 چیزیں ہیں خدا کے پاس. تو اللہ اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کر رہی, بذکر اللہ, اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. ایک بندہ آیا, اگر یہ مجھے فار ایگزامپل میرے کو اگر آ گیا, یعنی میرے جیسے کو کہنے لگا کہ مولانا میں پریشان ہوں, میرے لیے آپ دعا کرو, کئی کی پریشانیاں میں پوچھوں گا کھلا. تو اس کو انہیں بولا کہ مولانا پریشانیاں پیسوں میں برکت نہیں ہے, فلاں مال میں وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو میں اس کو بولوں گا کہ بھائی اللہ کا ذکر کر لو آپ. تو انہیں کیا کریں گا, نہیں مول صاحب وہ پیسوں میں برکت ایسا کر کے بولتے رہتا انہیں تھوڑا جھجک کے. میں یہی بولوں گا کتنا بھی جھجکو, بھائی اللہ کا ذکر کر لو, خلی ولی چلتے رہو, تم ادھر ہم ادھر بول کے. اب یہاں اگر بندہ یہ سوچ لے اللہ کا ذکر بول رہے ہیں, حالانکہ گھر میں کیا کی پریشانی ہے, ذکر اللہ کا بول رہے ہیں, کیا تو بھی وظیفہ دینا. اللہ کی قسم میرے بھائیوں, وظیفہ جو دیا جاتا ہے بزرگوں کی طرف سے, بڑے اللہ والوں کی طرف سے, یا پھر اسلام پہ پابندی سے چلنے کے وجہ سے اس کے اوپر اللہ نے کچھ باب دروازے کھولے ہوں, ویسا بندہ جب وظیفہ دیتا تو وہ وظیفہ تمہارے کام کے سلجھاؤ کا نہیں رہتا. وہ پیسوں میں برکت آ رہی بولے تو اب ایک طرح کا وظیفہ دیے, مول صاحب پڑھ لی 1 سال کے اندر پیسے ہوگا, یہ نہیں رہتا گیم. آپ کے مائنڈ کو سیٹ کرنا رہتا وہاں پہ. سب جتنے وظیفے نکلتے نا باباؤں کے پاس سے, وہ سب الا بذکر اللہ سے نکلتے رہتے. ان کتابی دیکھو آپ, کچھ بھی آپ کو اٹھا کے وظیفہ دیتے, کچھ بھی چٹھی میں لکھ کے دیتے, آپ کچھ بھی کر لیجئے, اس کو گوگل کر لیجئے, کچھ بھی کر لیجئے, اس میں آخر میں اللہ کا نام رہتا ہی رہتا اس کے اندر, یا پھر اس کے اندر اللہ کا ذکر کچھ تو کچھ رہتا ہی رہتا ہے اس کے اندر. مطلب کیا ہے معلوم, اس کا مائنڈ سیٹ کرنا ضروری ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ کرنا, اس کو ایک واقعے سے سمجھ لیجئے آپ. ایک بندے کے گھر میں 40 یا پھر 20 بکرے, کیا بولتے ہیں اس کو, بیلان تھے. روزانہ ایک بیل مر رہا, ایک 4-5 مرنے کے بعد اس کو احساس ہوا. احساس بھی دیکھو کب ہوتا ہمارے لوگوں کو, بہت زیادہ نقصان ہوئے تو ہوتا, تھوڑا ہوئے تو نہیں ہوتا. تو مول صاحب کے پاس آیا, بولا کہ مول صاحب میرے گیا مر رہے, میں کیا کروں, پریشان ہوں. تو مول صاحب بولے کہ ان کو ہمارے جتنا معلوم تھا, الا بذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو بھائی, بس بات ختم. تو نے بولا کہ اللہ کا ذکر کیسا, نماز پڑھو, روزے رکھو, یہ والا میٹر انہوں بتا دیے. اب انہوں ماشاءاللہ نمازاں نہیں پڑھتے تھے, نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں. اب ظہر کو آ رہی ہیں, عصر کو آ رہی ہیں, مغرب کو آ رہی ہیں, اور جو بھی ایک نماز کو آ رہی ہیں گھر کو جا کے دیکھ رہے ہیں ایک آؤٹ ہو جا رہا, عصر کو آیا آؤٹ, مغرب کو آیا آؤٹ, عشاء کو آؤٹ, ایسے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس میں ایک بکرے کا کیا کہتے ہیں, وہ بیل کا چھوٹا بچڑا تھا, انہیں تھوڑا شاید اب فجر میں جانے والا تھا, شاید انہیں تھوڑا تھر رہا تھا, ایسا کب آ رہا تھا. تو انہیں بولے کہ اب چیخ نہ کو, تو خالی 2 رکعت کا مہمان ہے, دوسرے لوگ تو 4 رکعت پڑھ کے گئے, تو 2 رکعت میں چلے جاتا بول کے. مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ رکھیں اپنے دماغ کو. یہ بولے اللہ کو کہ اللہ میں تیرا ہو چکا ہوں, اب تو میرا ہو جا, بس یہ ہے میٹر اصل میں. اگر اپنے اللہ کو ہم یہاں تک نہیں منا سکے تو پھر ہم اپنی زندگی کے اندر کیا منائے. پھر ہم ذرا ہمارا مسلمان کیا تو ہو جان دے. اب یہاں دیکھیے آپ,
آج میں جمعہ کا عنوان بہت الگ الگ ٹاپکوں پہ اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ ہم اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی اور ہم کہاں کدھر ہو رہے ہیں. اس کو اچھا سمجھ لیں. ایک آدمی اگر گاڑی پہ جا رہا رستے میں, اس کو اچھا سمجھیں آپ, تو اچانک اگر یہاں سے کسی کا جنازہ گیا تو بالیقین وہ سچا پکا مسلمان ہو یا پھر نماز نہیں پڑھنے والا بھی مسلمان ہو, اپنی گاڑی سائڈ لگائیں گا, بالیقین اگر وہ طہارت سے ماشاءاللہ پاک صاف رہا تو آ کے انہیں اپنا کندھا دے کے اپنا فریضہ کمپلیٹ کرتا, بھاگ کے آتا, دور سے آتا, وہ بھی جنازہ جا رہا بول کے, یا نہیں بھی بولے تو اپنی دکان سے اٹھ کے باہر ٹھہرتا اس کے سمرتھن کے لیے. میں یہی ادب اور یہی عزت, یہی شرافت, یہی اپنائیت اس کے زندگی میں کہاں گئی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. بھاگ کے جا کے کندھا دے رہے. ارے زندگی میں جا کے اس کا سہارا بنو, زندگی میں مددگار بنو, زندگی میں اس کا ہاتھ پکڑو. ٹھیک ہے نہیں پکڑ سکتے ہیں تو اس کو دھوکے دہی دے کر اس کی زندگی کو تباہ تو نہ کرو, یہ تو خیال کر لو ذرا. یہ ہے ہمارے مسلم معاشرے کا ایک کڑوا سچ جو ہماری زندگی کے اندر اتنا چھوٹ گیا ہے. اللہ 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 رحم کرے. جس طریقے سے ہم میت کو قبر میں اتارنے کے لیے جذباتی ہو جاتے ہیں, دیکھ کے وہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا, وہ جو کرتے ہیں نا اوور ایکشن تھوڑے قبرستان کے اندر, بہت اوور ہوتا وہ ایسا کرو, 2 پھوڑوں کے بیچ میں سے نکو ڈالو, اس کے اندر کیا بولتے ہو بالو مٹی, ارے دیکھ کے بھائی دیکھ کے کرو, پانی ذرا نارمل چھنکو. کہاں گئی زندگی میں, کہاں گیا یہ؟ لاتا مار رہی, حقیقی لاتا بھی مار رہی اور اسی طریقے سے نارمل لاتا بھی مار رہے ہیں جا کے. یہ ہے ہمارے مسلمان معاشروں کی حالت. پھر آپ بتاؤ میرے بھائیوں, جو اللہ نے نبی کو جو یہ بات بتائی تھی وہ یہ تھی, اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد. اللہ کی مدد بولے تو کیسا کرتے ہیں آپ؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. نماز پڑھے تو اللہ کی مدد ہوتی, روزہ رکھے تو اللہ نہیں ہوتی. تم کیا سمجھ رہے؟ وما تقدموا لانفسکم. قرآن بہتر سمجھنے والوں کو بیٹھو, آپ قرآن کو ایسا سمجھائیں گے نا, آپ بولیں گے باپ رے باپ, بلکہ پھر وہ 2025 کا زمانہ میرے اور آپ کا, اور زبردست ایسا سمجھائیں گے قرآن, اس کی کوئی حد نہیں ہے. میرے بھائیوں بزرگوں, آپ اس کو اچھا سمجھو. اللہ فرماتا ہے اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اس کو حدیث سے جوڑیں گے اپن دونوں مل کے. اب حدیث فرماتی ہے اگر کوئی بندہ میرے پاس آنے کا ارادہ کرا, ارادہ بہت ہو گیا خلیل, بشیر کیا بول رہا خلیل کو, اب بہت ہو گیا بھائی, بہت کر لیا رے بھائی مقامہ, اب سیدھا سرنڈر کرنے کا وقت آ گیا, نہیں تو 2025 میں تو دنیا ختم ہونے والی ہے. چچا بول دیے 26 ختم ہی ہے معاملہ, آپ کیسا کرنا, آپ پہلی فرصت میں سرنڈر کر لیں گے اپنے آپ کو. اب دیکھیے یہ بندہ جب اللہ کے پاس معافی کے لیے آ رہا, تو یہ بندہ جب اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اس کی معافی کو 1 منٹ کے لیے قبول نہیں کریں گے. ہاں وہ قبول کریں گے اللہ جو اللہ سے کنیکٹ معاملات ہے. اللہ نمازہ نہیں پڑھا, میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, خضا میں بھی کتنے کی گناہیں ہیں رہتی, وہ معاف کر دے اللہ, وہ سب معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. مگر یاد رکھیے آپ, خلیل کو بول کے جو بشیر آیا نا, منیر کو جو ستا کے آیا ہے زندگی بھر, وہ معافی مانگے تک معاف نہیں ہونے والی ہے. اور ہمارے پاس کیا کرتے لوگ, ایک کو تکلیف جاندار دے کے آگے پہلی صف کے مصلی بن کے جمعہ کی نماز کے بعد آمین آمین بول کے معافیا مانگتے. لکھ کے رکھ لو, یہ معاف نہیں ہونے والی بات ہے. جب تک کہ خلیل جا کے منیر سے معافی مانگنا, منڈی ڈال کے پیٹ میں, حیدرآبادی اگر انہیں ہے تو ہاتھ چومنا اس کے, بھائی دیکھ میں ایسا کرا تھا تیرے بارے میں, اور تیری بچی کے رشتے کے تعلق سے میچ کرا تھا, وہ الٹے سیدھے بات, ایک کلیئر کرنا انہیں, تب جا کے معافی ہوتی. اور وہ منیر کی بھی بات یہ ہے کہ انہیں معاف کر دینا, تم کرے. اب انہیں کیا کرا, بڑا مجمع بھیج کے اس کے گھر کو تباہ کر دے رہا. نو, یہ نہیں ہے اسلام. معاف ہو گئی, معافی ہو گئی بات. یہ ہے اسلام کا بہترین کانسیپٹ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے, ختم. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ میرے پاس چلنے کا ارادہ کرا, یہ چلنے کا ارادہ ہوا, خالی چلنے کا, اللہ فرماتا ہے نبی جی بس میں آ رہا ہوں اس کے پاس, ختم ہو گئی بات, طے ہوا ہمارے پاس بھی, ہم آ رہے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنے اللہ کے عذاب کو اپنے نارمل کمیونٹی میں شیئر کر رہا کہ میرے کو اللہ اسے عذاب دیں گے, فلاں دیں گے, یہ سوچ بھی لے گا بندہ, تو کل قیامت میں اس کو ملنے سے پہلے اللہ کہیں گے
کہ میں نے تیرا تذکرہ اپنے نیک بندوں میں کیا ہے، یعنی مطلب نیک فرشتوں میں کیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ والا معاملہ رکھ لیا تھا۔ یہ میرے کو واقعی آیات دلوں میں اس کو یاد چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اور 3 چیزیں اللہ رب العزت دوڑ کے آتے بھاگ کے آتے، خود اللہ بولتے کہ میں تیرے پاس ہی چھوں، اس کو میں یہاں پہ تھوڑا اسکپ کر رہا ہوں، ادھر دیکھیے آپ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ، ایک واقعہ ہے، وہ واقعے میں یہ بتایا گیا ہے ایک بندے نے اپنے اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بہت ڈر کے یہ ثابت کرا کہ اپنی اولاد کو بولا مرنے کے لاسٹ اینڈنگ ٹائم پہ کہ دیکھو بھائی اب تو میں جا رہا ہوں دنیا سے، ایک چھوٹا میرا کام یہ کرو، میرے کو دفناؤ بھی نہ کو، میں مسلمان ہوں حالانکہ، دفنانا نہیں میرے کو۔ ٹھیک ہے بابا، آپ کی جیسی نصیحت بولے تو زندگی میں کرتے، وصیت بولے تو بیڈ پہ کرتے، سو گئے لاسٹ ہو گئے ٹائم بولے جیسا، تو ٹھیک ہے آپ کی جیسی مرضی۔ پھر اس کے بعد وہ چچا بولے کہ دفنانا نہیں، بولے تو کیا چھوڑ دیتے؟ نہیں، میرے کو جلانا، ٹھیک ہے، جلا کے چھوڑ دیتے؟ نہیں، جلا کے میرا جو جسم پورا ٹائٹ ہو جاتا نا، 2-3 دن سکنے ڈال دینا اس کو، ٹھیک ہے، سکنے ڈالنے کے بعد اس کے پیسا کرنا، ٹھیک ہے، پیسا کر کے پھر تھوڑے دن اور رکھنا، پھر جلانا وہ پیسوں کو، پھر جلا کے کیا کر دینا، اس کی راکھ بنانا، راکھ بنا کے تھیلے میں ڈال کے رکھیں گے، تو گنگا میں بہنا، لوٹے میں ڈال کے، وہ بھی نہیں کرنا میرے ساتھ، ہوا میں اڑا دینا، معلوم نہ ہونا تمہارا باپ تھا نہیں تھا، بلکہ یہ تا کہیں کو بولا انہیں معلوم۔ اگر میں ایسی، اس کا مائنڈ چھوٹا، ایسی اگر میں چلے گیا اللہ کے پاس، دے کرنے والے میں اتنے گناہ کرے ہوا ہوں، یہ سارا ایکسپلین اللہ کے عذاب کو ڈر کے بول دیا انہوں نے۔ بول دینے کے بعد بچوں نے ویسے ہی کر دیا جو کرنا تھا اس کا۔ اللہ تو اللہ ہے، ذروں کو اٹھا کے اللہ نے اس کو ایک طرح کا جسم دے کے اللہ کے پاس ٹھہرا کرتے، چاروں طرف دیکھ رہا ہوں کدھر آ گیا ہوں، میں تو کیا کی کر دو بولا تھا، خدیر منیر بشیر بیٹوں کو میرے پکڑ کے، یہ حالت کیا ہو گئی میری؟ اللہ بولیں گے کہ تو نے تو کر دیا جو تو نے کرنا تھا، کیوں کیا اس طریقے سے اپنی حرکت؟ تو اس نے جواب دیا اللہ بس تیرے عذاب سے ڈر ہوا، اسی لیے اللہ کہتے ہیں جا بس اسی عذاب سے ڈر، اور میرا خوف تیرے اندر آیا، آج دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تیرے نام کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ ہلکے میں لے رہی ہم، آخری ہلکے میں، اتنا ہلکے میں لے رہی ہیں، الٹے سیدھے باتاں کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، صرف عذاب سے ڈرا یہ بندہ، دوسرا کچھ نہیں کرا انہیں، اپنی زندگی میں جو کرنا تھا وہی کر دیا۔ ایک اور واقعہ سنتے ہیں آپ، یہ خالی میں ایگزامپل کے لیے دے رہا ہوں، کتابیں میں اب نہیں ہے تو پھر بعد میں ٹرول ہو جاؤں گا میں، پریشانی ہو، وہ ہے نہیں اللہ کو معلوم، مگر یہ بات سمجھو اللہ کے رحیم ہونے کی مثال ہے یہ۔ 99 قتل کر دیا ایک جنا، مرڈر خطرناک تھا انہیں۔ آخر میں مول صاحب کے پاس گیا، مول صاحب جیسا ہی، مول صاحب بھی بڑے خطرناک تھے، جنزی نہیں تھے 2025 کے جیسے، انہوں بول دیا 99 قتل، پیٹنٹ جہنم ہے تمہارے کو، جہنم بھی نہیں پیٹنٹ، ایک دم ایسا مرتے کی من ربو کا بھی نہیں پوچھتے تمہارے کو، اٹھا کے ہٹ بول کے پھینک دینے والے جہنم میں۔ یہ ڈر کی وجہ سے وہی ٹھہر کے اس کو بھی مار دیا معلوم۔ اب بتائیے پوری سینچری کمپلیٹ کر کے ایک چچا کے پاس چلے گیا، انہوں نے بولا کہ دیکھو صاحب میں اتنا کر دیا اور میرا ہنگامہ جنون تھا وہ سب ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ خالی 100 قتل کرے ہے، اتنا پریشان ہو رہے کیا؟ یہ بولنا ہی تھا اس کے لیے۔ اللہ نے اس کے لیے جب اس کی موت متعین کر دی، جب مسجد کے لیے وہ نماز روزے کے لیے جا رہا تھا، یہ ساری واقعات کو سن کر، اس مولانا یہ جو بندے کی باتوں کو سن کر، تو فوراً اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ نے آسمان سے دونوں فرشتوں کو بھیجا، نیک اور بد، یعنی مطلب اس کے حرکتوں کی بیس پر اچھے فرشتوں کو بھی بھیجے، وہ والے فرشتے جہنم والوں کو بھی بھیج دیے، دونوں لڑائی کر رہے ہیں آپس میں، کہاں لے کے جائیں گے آخر اس کو؟ رہیں گے بھائی تمہارا کیا معلوم کتنے کے ہنگامے کرے، انہوں نے کہ نہیں اس بندے نے معافی مانگ کر مسجد کے قریب جانا تھا۔ اللہ نے کہا کہ مسجد کا راستہ اس کے لیے لپٹ دو۔ دونوں نے آپس میں گفتگو کی، اگر مسجد کا راستہ قریب ہے تو ہم مسجد والے لے کر جائیں گے، اگر اس کا راستہ گناہوں کے قریب تھا تو ہم گناہ کی لپٹ میں لے جائیں گے۔ حالانکہ گناہ کا راستہ قریب تھا، اللہ نے زمین کو لپٹ دیا، مسجد کے لیے قریب کر دیا اور اس کے لیے جنت کو مقدر کر دیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ فارسی کا ایک جملہ ہے، خدا بہا نمی جو ید کا مطلب کیا ہے؟ خدا بڑا نہیں دیکھتا تمہارے سے، اطلاع طرف من یعمل مثقال ذرہ
ذرہ لے کے آؤ, ذرہ, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اتنا ہی چھنا ورڈ اپنا ذرہ اچھا ہے, دیکھو وہ میری اور آپ کی لینگویج کا ہے. اور شر بھی ذرہ لے کے آئے تو چلے جاتے پھر. تو اللہ فرماتا ہے ذرہ لے کر آؤ, پھر دیکھنا اس کے بعد اللہ اس کے لیے کتنے بڑے مقدرات کو رکھ کر اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دی. یہ ہے میرے بھائیو, اللہ فرماتا ہے بندہ اگر میرے پاس چل کے آ رہا تو میں دوڑ کے آ رہا ہوں, اگر بندہ دوڑ کے آ رہا تو میری عزت و جلال کی قسم من حبل الورید, میں اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہو چکا ہوں, میں اس کا, وہ میرا ہو چکا ہے, ختم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ مجھ سے راضی میں اس سے راضی, ختم ہوگی بات. یہ ہے اللہ کی ذات, یہ ہے اللہ کا جلال, یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ خدا بہا نمی جوید, خدا بہانہ می جوید کا مطلب ہوتا ہے خدا زیادہ نہیں دیکھتا بلکہ خدا تھوڑی نیکی دیکھتا ہے, اس نیکی پہ ڈیپینڈ کر کے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت معاف کر کے اس کے لیے آسانی کے راستے مہیا کرتے ہیں. یہ ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں اللہ کے لیے. اب سب ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے. ایک چیز میرے آج کے جمعہ میں آج تھوڑا اور عنوان یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہم ہر وقت اتنے ڈپریشن میں ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. میرے کو تو حیرانی ہوتی, اب میں تو قرآن حدیث سے تو فل بتا دیا آپ لوگوں کو, ڈپریشن میں نہیں آنا ہے, حدیث میں بتا دیا گیا. ایسے زمانے میں, جس زمانے میں انسٹاگرام موجود ہے, پھر بھی لوگ ڈپریشن میں, میرے کو سمجھ کے باہر ہے یہ بات. ارے بھائی نادیہ لڑکا ہے لڑکی ہے, اس میں سوچ لیتے بیٹھو آپ تھوڑی دیر کے لیے, آپ کا ڈپریشن نہیں ختم ہو رہا. ارے یہ کیا حیرانگی والی بات ہے, پریشان ہو لیتے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو باہر نکالو, ذرا باہر نکالو. بیوی بچوں سے تنگ آئے ہو تو تھوڑا اسکرول بھی کر لو, ایک 10-15 منٹ دیکھو اچھی چیزیں, دماغ فاسٹ ہو جائیں گا اس کے اندر. کیسی کیسی ہمارے لیے آسانیاں ہیں, یہ کرنے کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں, اس کو لے کے بیٹھ جائیں گے آپ. کبھی کبھار آپ قدم اٹھا سکتے ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ذہنوں کے اندر کہ انسان کو ایک ڈپریشن سے خالی کر سکتا ہے. مگر نہیں, ہمارے لوگ تو ایک تو نماز بھی نہیں پڑھ رہی, ایک تو اوپر سے اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات بھی صحیح نہیں ہے, پھر اوپر سے ڈپریشن, ایک اپنی زندگی کو اور بیگانہ کر لے رہے ہیں. غلط. اللہ کے لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں اپنے اللہ کے پاس آؤ اور اپنے اللہ کو مناؤ. 40 دن یا پھر 1 سال اپنے اللہ کے لیے دے دو بس. اب 40 دن بولتے ہی لوگوں کا ذہن اب بس سر اٹھا, ہر مسئلے کا حل جماعت میں چل. نہیں بھائی, تم یہاں رہ کے بھی کر لو بھائی, مسئلہ نہیں ہے. اپنے پاس جو کرنا ہے کر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں خوشحال رہ کر. مگر اتنا یاد رکھو, اگر بہت زیادہ ڈپریشن میں ہو تو واقعتاً چلے جاؤ, آپ بہت دور چلے جاؤ. الحمدللہ اللہ کے راستے کو اختیار کر لو, پھر دیکھنا اللہ کیسی کیسی منزلیں آپ کی بنائیں گے انشاءاللہ. ایک بہتر چیز جو میں نے آپ کو یہ بہت زیادہ اوور میں بتا دی کہ بہت دور چلے جاؤ, مگر یاد رکھو میرے بھائیو, علماء و مفتیان جو کہ سچے ہوں ان کے پاس بیٹھو جو آپ کو جنت کے بارے میں بتائیں زیادہ, جہنم نہیں بتائیں زیادہ. لمٹ میں بتانا جہنم, ایسا تلتے ویسے پکوڑے بناتے, پام راجا تیل میں ایسا بھن کے کاٹ کے ڈال رہے ہیں, کہتے کڑھائیاں اتنے بڑے بڑے ہیں. ٹھیک ہے یہ باتیں ہے اپنی جگہ, مگر اٹھے بیٹے یہی بول رہی, اٹھے بیٹے مول صاحب وہ یہی باتیں کر رہی, یہ غلط بات ہے. یہ مول صاحب کی بھی غلطی ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں. اللہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ اس کا ایکسپلین کیا جا رہا ہے, بلکہ اللہ اتنے رحیم ہے. آپ کو جا کر قرآن میں آپ گوگل کر لو اور اسی طریقے سے قرآن دیکھ لو آپ. قرآن میں اللہ کے عذاب دینے والے جتنے ورب ہیں یا پھر اللہ عذاب دینے والے اللہ جلال والے ہیں, یہ جو مینشن کیا گیا ہے وہ 20 یا 18% ہے بس. اور اللہ غفور ہے, شکور ہے, ستار ہے, معاف کرنے والا ہے, فلاں ہے, وہ ہے. یہ بات قرآن میں 80% مینشن ہے. دیکھ لو آپ. اب بول رہیں گے ان 80-20% کس کا, ہم قرآن کھولے تو نا, ہم پڑھے تو تب نا, ہمارے کو فرصت کہاں ہے. یہ ہے ہماری حالت میرے بھائیوں بزرگوں. اسی لیے تھوڑا سا ہم اس کا خیال کر لیں. جو اب دیکھو اب کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر, موٹیویشنل اسپیکر آئے. کیا ہے, اس کو موٹیویشنل کر رہے بلکہ موٹیویٹ کر رہے بلکہ بولے تو انہیں ٹھہرا کر کے اتنا رلا رہا, اتنا رے اللہ رحم کرے. رلانے کا کانسیپٹ اختیار کر کے بیٹھے تھے کیا تم؟ قرآن میں نہیں اتنی جگہ رلانے کا حساب, اتنا ہر بیان میں رلا دے رہی. ارے یہ رلانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے آپ, اللہ کے لیے ان کے اندر جذبے کی امنگ ڈالو. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے
یا رسول اللہ میرے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں بہت بڑی جنت دی جائے گی, تم اور اسٹرگل کرو, تمہارے لیے کلہاڑی خریدے, کلہاڑی ہاتھ میں دیے, اور بازو جنگل ہے, 15 جھاڑا ہے, ہمارے دوست کے 6 وہ کاٹ کے لے کے آؤ, مدینہ میں بیچو اور اپنے گھر کا سارا معاملہ حل کرو, خوشحالی کے ساتھ جیو, اور 2 دن کے بعد مجھے فجر کے بعد ملاقات کرنا. ختم اسلام ایمان. اور یہی ہے کانسیپٹ. اس زمانے میں کلہاڑی نہیں دیتے بلکہ لون کے نام پہ چیک دیتے, وہ بھی کون سا لون, اس کے پیچھے انٹرسٹ نہیں رہنا, وہ والا لون دے کے اس کے لیے زندگی میں اجاگر کرو. یہ کام ہے میرے بھائیوں کرنے کے. اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں, سب بندے اگر ڈپریشن میں چلے جائیں گے, موٹیویٹ کرنے والے بندے بھی رلانے اگر بیٹھ جائیں گے, تو بالیقین ہمارے مسلمانوں کے اوپر فاتحہ پڑھنا ہے زندگی جیتے جاگتے. یہ ہے ہمارے حالتوں کا بہت بڑا خطرناک. میرے بھائیوں بزرگوں, ہم اس کو اچھے سے سمجھیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر آپ نے زندگی میں کوئی کام کرنا ہے, اب تو بہت مشہور ہو گیا ایک جملہ, زندگی میں کیا کھویا کیا پایا. اگر کسی نے پوچھا تو یہ پایا بتا دینا, یہ کھویا بتا دینا. کہتے کیا بتا دیتے, کھویا پایا. یہ نہیں ہے اصل میں. زندگی میں جو تم نے پایا وہ اللہ کا شکر, جو تم نے نہیں پایا اللہ کو یہ بول دو, اللہ تو نے شاید میرے لیے اس میں بھلائی نہیں رکھی ہوگی. اللہ کے یس میں یس, اللہ کے نو میں نو. اگر کوئی بندہ اس طریقے کی زندگی گزار رہا, میں لکھ کر دے سکتا ہوں زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوں گا بندہ. اگر کوئی چیز آ گئی اور کہو الحمدللہ, بس اللہ تو نے دے دیا, میں مستحق نہیں تھا اس کا, تو نے دے دیا میں لے لیا. اگر آپ کے پاس کوئی چیز آتے آتے رہ گئی, یہ بولو دل کے اندر اللہ تو نے بچا لیا, شاید کیا وبال تھی کہ اس کے اندر. اگر یہ کوئی چیز بنتی ہے نا میرے بھائیوں, سمجھ جاؤ آپ کامیاب ہیں. تیسری چیز آج کے عنوان سے وہ یہ ہے تقدیر. ایک بار بولیے آپ لوگ اس کو, بولے تقدیر کس کو کہتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہو گیا, غلط مطلب سمجھ لیے, پورا غلط. تقدیر بولے تو اللہ لکھ دیا نا مول صاحب, ہو گیا ختم. میرے بھائیوں نہیں, ابھی بھی چل رہی ہے آپ کی تقدیر. کل کیا کرنے والے ہیں ابھی نہیں لکھا گیا آپ کے بارے میں. میں سمجھاتا ہوں اس کو, دیکھو آپ. تقدیر is two type in اسلام. 2 طرح کی ہوتی تقدیر. ایک تقدیر مبرم, ایک رہتی تقدیر معلق. تقدیر مبرم تمہیں ہمیں پیدا نہیں ہونے سے پہلے لکھی, وہ سب ختم ہو گیا, وہ میٹر لکھ کے رکھ دیے. اب تقدیر معلق لٹکی ہوئی تقدیر ایک ہے. مطلب کیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا دعاؤں سے بھی تمہاری زندگی بدلی جاتی ہے. مطلب یہ نا, جو تمہاری تقدیر لٹکی ہوئی ہے, اس تقدیر کے اندر کچھ تو بھی نیا ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہی, تو دعائیں کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو, غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کے سہارا بنو, ناصر بن کر زندگی جیو. اور اسی طریقے سے ہما وقت یہ الٹے کاما نکو کرو, ان کی مدد کر رہا ہوں بلکہ اسکینر لگا کے چوریاں کر لیتے ہوئے, بلکہ یہ کام کرو کہ حقیقت میں اس کو پیسہ پہنچاؤ. یہ ہے اصل کام. پھر اس کے بعد دیکھنا تمہاری زندگی کیسے بدل جاتی, بہترین بدل جاتی, شاندار بدل جاتی. اب کیا ہے مول صاحب, جان دو تقدیر میں لکھ دیا, کہتے نا پریشانی جھرنا میرے کو 5 سال چھوڑ دو. نہیں میرے بھائی نہیں, حقیقت بتا رہا ہوں اللہ کی قسم. اگر آپ میرے کو عالم مانتے ہیں تو میں یہ سچائی کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کل کوئی کام کرنا چاہ رہی, اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لو. سفر میں جا رہی آپ کی تقدیر میں لکھا گیا ہے کہ آپ نہیں پہنچنے والے ہیں کعبۃ اللہ, بلکہ احمد آباد کا ایئرپورٹ نہیں ختم ہونے سے پہلے لڑکنے والے ہیں آپ. یہ اگر طے تھا پہلے سے, اگر آپ نے اپنے اللہ کے لیے اتنا بڑا جب سفر کرنے جا رہے دعائیں کرے, مدرسے کے بچوں سے بھی دعائیں کراتے نا ہمارے پاس, وہ کرا دیے, دعوتیں کر کے غریب لوگوں کے پیٹ کو ٹھنڈک پہنچائی, ان کو سفر کے جانے سے پہلے ان کے لیے کوئی صدقہ زکات کر دیا, پھر اس کے بعد دعا کی اللہ میرے سفر کو آسان فرما, دعائیں پڑھ کر اپنے معاملے کو حل کر لیا. تو یاد رکھو میرے بھائیوں, ایسی سچویشن میں بھی اللہ کسی کو بچا کے نکالتا ہے. یہ ہوتی ہے تقدیر معلق, جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا ہے دعا و مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے, میں نہیں بتا سکتا آپ کو. اس سے بڑا ہتھیار اور بتاؤں آپ کو میں فری میں, وہ ہے دعا سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیجیے آپ.
मालूम ही नहीं है कौन सी नमाज है। सलातुत तौबा पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने अल्लाह पे यकीन रखकर अगर आपने दुआ कर दी तो याद रखना फिर आपको नहीं रोक सकता है, फिर अल्लाह ही आपको रोकेगा, फिर इसके अलावा कोई चीज आपके दरमियान में माने नहीं बनेगी। याद रखना, इत्ते से बचे उत्ते से बचे, वो अल्लाह की तरफ फेर देना मेरे भाई, याद रखना इस चीज को। इसीलिए आज जो मैंने उन्वान बनाया था आप लोगों के लिए और मैं अपने लिए भी अल्लाह की कसम खा के ये बात कह सकता हूं, मैं जब भी आप लोगों के दरमियान उन्वान लाता हूं सबसे पहले मैं अपने जात को पावर में लाता हूं कि मैं अपने लिए क्या इसके अंदर हासिल कर लिया। मुझे आज बहुत सारी चीजें मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की सही कह रहा हूं, अल्लाह ने मुझे इस चीज को अच्छे से समझाया कि बोलने से पहले तुम अपने लिए क्या किए हो इसको देखो। जब हम इसके ऊपर अमल करेंगे या करने के इरादे से बोलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेंगे। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज रही आज का उन्वान। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरे सामिईन के लिए और मेरी बहनों के लिए ये भी अल्लाह इनके लिए एक मुअस्सिर जरिया बनाए अपनी जिंदगी को बदलने का। दो बातें मैंने बताई, पहली बात अपने अल्लाह के जिक्र को लाजिम पकड़ो, दूसरी चीज डिप्रेशन से बाहर निकलो। ये मोटिवेशनल स्पीकर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने अल्लाह की तरफ जाओ, गरीब बेवा यतीमों का सहारा बनो। 10-5 नहीं 2 रुपये सदका कर कर अपनी जिंदगी का आगाज करो। इंशाअल्लाह ये बहुत बड़े बाबा कह चुके हैं, ये पेटेंट बात है, इंशाअल्लाह अमल होगी तो फायदा होगा, वरना पैसे वापस। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।